اس میں یہ عیب موجود رہے گا، کچھ نہ کچھ گڑبڑیں. میں کہتا ہوں جو مرد جس کو اللہ نے مٹی کے پتلے سے بنایا، جس کو کسی ٹیڑھی چیز سے نہیں بنایا، اس میں جب اتنے عیب ہیں اور وہ سیدھے نہیں کر رہا ان عیبوں کو، تو پھر بیوی کے بارے میں یہ توقع کیوں رکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے ٹیڑھی بسلی سے بنایا اس کو میں سیدھا کروں؟ اس لیے بتایا کہ اس کے عیوب کو برداشت کرو اگر زندگی کی گاڑی چلانی ہے، اور یہ سوچ کے برداشت کرو زندگی کی گاڑی ہے، منزل کی طرف رواں دواں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسا تیسا ہے گزارا کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو عیاش پرست ہوتے ہیں وہ گزارا نہیں کر پاتے، کہتے ہیں نہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، دوسری ہونی چاہیے، اس کو چھوڑا دوسری لاؤ. ایک صاحب ہمارے جان پہچان والوں نے، انہوں نے ایک شادی کی، پسند نہیں آئی، طلاق دے دی. دوبارہ شادی کی، سیٹنگ بیٹھی نہیں کہ اس میں یہ گڑبڑ ہے، طلاق دے دی. تیسری بار شادی کی، دھوم دھام کے لایا، بالکل ایسی لاؤ کہ بالکل فٹ فاٹ. تھوڑے دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ گزارا نہیں ہو رہا، طلاق. پھر چوتھی شادی کی، اب شاید 8ویں تک پہنچ چکے ہوں. میری دوستی ان سے، دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، یعنی جو تھوڑا بہت تعلق تھا وہ اس کے بعد ختم ہو گیا. اللہ کی قدرت میں وہاں امام لگ گیا اسی مسجد میں، اسی کمیٹی کے صدر گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیویوں کو جیسے بدلتا ہے نا، اماموں کو بھی ایسے ہی بدلتا ہی یار. کیونکہ جس آدمی میں حوصلہ نہ ہو، بیوی کی برداشت ہو، امام کی کہاں برداشت، تو امام کو لوگ کم برداشت کرتے ہیں، بیوی کو پھر بھی تھوڑا زیادہ کر لیں. وہی ہوا، تھوڑے دن میں مجھے بھی نکال دیا. ہم نے کہا ہم تو پھر نکلنے کی بات کرو، ہم پہلے بولیے کس طرح انشاءاللہ گول کریں گے. صحیح. آپ لوگ بھی جب بھی آپ کو خیال ہوگا مجھے یہاں سے نکالنے کا کہ وہ سب سیٹنگ پہ نہیں چل رہے، تو میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ یہاں کوئی دھڑا بنا لوں، مسجد پہ قبضہ کر لوں. مجھے ایڈوانس میں نوٹس کیا، ایک عدد SMS بھیج دیجیے گا. مولوی صاحب آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ آپ کا SMS پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے یہاں سے تشریف لے جانے میں ٹائم، سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں لگے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو جی کمیٹی کا نمازیوں کا نہیں، پتہ چلا کسی نے ایسی گھما دیا. ہر ایک کو تھوڑی گزیٹ پہ آ. پھر دوسرا کام آئے اس کو بھی کہیں سے SMS، وہ تو پھر سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو چال بدل چکا تھا، جیسے کرتے شلوار بدلتا ہے نا آدمی اس طریقے سے. تو یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے، انسان کی کمزور ہونے کی علامت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس تمتے بہار و فیہا عوج، اس میں یہ عیوب ہے، ان کو برداشت کرتے ہوئے اس سے فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ زندگی گزارا. یہ برداشت کرنے پڑیں گے. مرد کو مرد بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے. اتنا برداشت کرو جتنا اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ ہمارا داماد برداشت کرے. اس کو بیٹیوں کے بارے میں تو چاہتے ہو کہ ہمارا داماد ایسے اچھا سلوک کرے، اس کے ہر عیب پہ پردہ ڈالے، اور بیوی کے ہر عیب کو دنیا کے سامنے اچھالا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کا حکم بھی دیا، اور سلوک کیا کیسا؟ ایسا کہ میں اور آپ کبھی اس سلوک کا سوچ بھی نہیں سکتے. 9 بیویاں رکھی ہیں ایک وقت میں، اس میں تو آدمی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے. سوکھوں کے جو آپس کی رقابتیں ہوتی ہیں نا، اس میں تو جنہوں نے 2 رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک کسی نے مجھے لطیفہ سنایا کسی اداکار کا کہ جنت کے قیامت کے دن جو ہے نا وہ حساب کتاب ہو رہا تھا، فرشتے بلاتے تھے ادھر آؤ، شادیاں کتنی ہو، کہہ رہے 1 چلو ادھر جنت میں جاؤ. دوسرے بلائے ہوئے کتنی ابھی 2 چلو ادھر جانا، نہیں جو 2 ہیں اس کو جنت میں، جو 1 ہے اس کو جہنم میں. اب لوگ پریشان، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات، یہ کیا کتنی شادیاں پوچھی جا رہی ہیں. 2 ہیں ادھر چلو جنت میں، 1 ہے ادھر جہنم میں. ایسی لطیفہ ہے بنایا. تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا حساب ہے، 2 والا جنت میں 1 والا جہنم میں، نہ نماز نہ روزہ. فرشتے نے کہا یہ بیچارہ 2 والا پہلی جہنم دیکھ کر آیا ہے، اس کو فی الحال تھوڑا سا جنت میں رکھا. یہ بیوی آج کل کہا جاتا ہے اتنی ٹینشن دے دیتی ہے، ویسے دیتی نہیں ہے بیوی، یہ صرف لطیفوں کی حد تک ہے یہ باتیں. اللہ نے عورت کا جو وجود بنایا، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت رکھ دی اس نے. محبت عام محبت کو نہیں کہتے، بے پناہ محبت جو دل سے ہو. جس خدا نے میاں بیوی کے درمیان دلی محبت رکھ دی ہو، تو بیوی ٹینشن کیسے بن سکتی ہے؟ آپ بیوی ٹینشن اس لیے بنتی ہے کہ مرد کو زنا کا اور لڑکیوں سے دوستیوں کا چسکا لگ گیا ہے. اس چسکے میں اور بےہودگی اور بے حیائی میں بیوی جتنے روڑے اٹکاتی ہے، جتنی رکاوٹ بنتی ہے، کوئی اور نہیں بنتا. وہ پوچھے کہ بارہ بجے کہاں سے آ رہا ہے؟ ابا کو تو بیوقوف بنا دیتے کہ مدنی مسجد شب جمعہ گیا ہوا تھا لیٹ پہنچا ہوں. بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ ٹینشن مصیبت گلے لگ گئی. ابا کو تو کہتے تھے 4 مہینے کے لیے گیا ہوں، سیر روزے پہ گیا ہوں اور گھوم رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. بیوی کو سیر روزے کا جھانسا دے کے جانا آسان کام؟ بولو بھائی
نہیں، وہ فوراً رابطہ کرے گی رابطہ کمیٹی سے نہیں، وہ مسجد والی وہ مسجد کے جماعت کے ساتھیوں سے رابطہ کرے گی، ذرا معلوم کرواؤ اس کی تشکیل ہوئی کہاں پہ. اور 4 مہینے کے بعد جب آتا ہے تو آنکھوں سے نور برس رہا ہوتا ہے، یہ آنکھوں سے پٹکاریاں برس رہی ہے اس کی. وہ اندازہ ان آنکھوں سے دیکھ کے ٹیسٹ سے اندازہ لگا لے گی کچھ سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے اس لیے یہ ٹینشن لگتی ہے آج بیوی. ورنہ جس کو بنایا محبت کے لیے گیا ہو، سکون کے لیے گیا ہو، آدم کو جنت میں حوا کے بغیر گزارا نہیں ہوا اور آدم کو سلایا گیا، ان کی پسلی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا، تو میرے بھائی پھر کسی کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ جس کو بے حیائی کا چسکا لگ گیا ہو اس کے لیے پھر بیوی یہ سب چیزیں فضول ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 9 بیویاں رکھی، ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا. ایک ضعیف روایت بھی اس پر نہیں ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے کسی بیوی پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے بعض موقع پر ہاتھ اٹھانے کی، بشرطے کے چہرے پہ نہ مارا جائے، جانوروں کی طرح نہ مارا جائے، غلاموں کی طرح نہ مارا جائے، بہت بعض کنڈیشن ایسی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زوجہ پر ہاتھ بولو بھائی نہیں اٹھایا. آپ کی پہلی شادی ہوئی 40 سالہ بیوہ سے، جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت، اور وہ بھی بیوہ اور 2 دفعہ بیوہ ہونے والی عورت، مگر اس سے محبت آپ نے اتنی کی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. امی عائشہ کو ایک دفعہ غصہ آ گیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کو اللہ نے حسین جوان اور دوسری عورتیں آپ کو اللہ نے دے دی ہیں تو آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کر کے تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آ گیا. پھر آپ نے اور تعریفیں کی، اے عائشہ وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی. آج کوئی جوان اپنی 15 سال اپنے سے زیادہ عمر کی بیوی سے ایسی محبت کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتا رہے، وہ تو کہے گا اچھا ہوا جان چھوٹی، خود سے مر گئی ورنہ مجھے زہر کھلانا پڑا. یہ کافی ٹینشن والی بات. بہت تو کھلا بھی دیتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہی، اوپر اوپر سے کہہ رہے بیوی مر گئی، بہت غم ہو رہا ہے، اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. لڈو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، ایک آدمی کی بیوی مری ہوئی تھی، سکتا ہوا تھا، تو سمجھا مر گئی، چلو بھی اوپر اوپر سے رو بھی رہا ہے اور بھائی بڑا افسوس ہوا میری بیوی مر گئی، بس دعا کریں. زندگی تو دعا کر نہیں سکتے، بس دعا کریں، مغفرت ہی کر دیں اللہ اس کی، بہت افسوس ہو رہا ہے. بس لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسری کر لینا، دوسری اس جیسی کہاں ملے گی. دل میں تو ہے کہ پوری ابھی 4 کر کے چھوڑوں گا، لیکن ابھی فوراً نہیں. کہاں ملے گی، ایسی کہاں ملے گی، اتنی تعریفیں، اتنی اچھی، اتنی نیک. تو وہ ہوا تھا کہ مری نہیں تھی، سکتا ہوا تھا. اب لوگ جا رہے ہیں کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، بھائی راستے میں کسی کھمبے سے جنازے کی چارپائی کی ٹکر ہو گئی. جب سکتے کے مریض کو زوردار جھٹکا لگے نا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. چلو یار اب بیٹھ گئی، برداشت کرو، واپس لے آئے. دوبارہ جب انتقال ہوا نا تو پھر یہی رو رہا ہے، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، ہائے مجھے تو بڑی محبت تھی. اب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی ذرا کھمبا بچا کے بھائی کوئی ذکر نہیں کوئی. تو آج جو ہے نا، آج حالات یہ سب بے حیائی کے کرشمے ہیں، اور یہ بے حیائی پھیلانے میں بھی عورتوں کا کردار کوئی کم نہیں ہے. عورتیں پھر روتی بہت ہیں کہ ہائے مرد ہمارے نہیں رہے. تو جب آپ آدھے آدھے گلے پہن کے اور بڑھانا ہو کے بازاروں میں گھومے گی تو مرد کو پھر اپنی بیوی تھوڑی اچھی لگی ہوگی، یہ تو گھوم رہی ہے، یہ والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے. بیوی کو محبت تھوڑی کرے گا. یہ ماحول بنانے میں بھی عورت ہی کا بہت بڑا کردار ہے. آپ گھروں میں بیٹھو تاکہ مرد کو اپنی بیوی کے سوا دیکھنے کو کوئی ملے ہی نہیں.